شیخ آج جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو نظر بد لگتی ہے یہ کیسے لگتی ہے؟ دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نظر بد کو صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے. میری معلومات کے حد تک کسی بھی حدیث میں نظر بد کو لے کر بچوں کو کی بات نہیں، اس سے نہیں وہ جوڑا تو گیا کسی کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو بلکہ چھوٹے حدیث میں بچے جو ہوتے ہیں ذکر ملتا ہے وہ بچے کا نہیں، ایک جوان صحابی کا تذکرہ ملتا ہے. نہیں، اصل میں شیخ ہمارے یہاں مسئلہ کیسا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اچھا سا کپڑا پہنا دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہنستے ہیں تو عام طور پہ جلدی بھا جاتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیے نظر بس سے زیادہ سامنے والے کی بدگمانی ہوتی ہے. کسی نے بھی آپ کے بچے کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا یا مطلب کھلا لیا، کچھ کہہ لیا، تو خواہ مخواہ اس کے تعلق سے بدگمانی پالنا کہ وہ نظر لگا کے جا رہا ہے، یہ بیکار کی باتیں. سلف میں دیکھیے ایسا بالکل نہیں ملتا ہے کہ مطلب اس طرح کی تہمتیں لگائی جائیں اور بچوں کو، یہ تو مطلب جاہلیت میں ملتا ہے کہ وہ ٹیکا لگا دیتے تھے، تعویذ پہنا دیتے تھے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ، لیکن اسلام آنے کے بعد تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو نظر بد کی حفاظت کے لیے کوئی خاص تدابیر اختیار کی جائیں. ہاں نظر بد بھی حق ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول نے سے بچوں کے ساتھ خاص نہیں کیا، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں جو تعلیم دی ہے وہی کہ برکت کی دعا کریں. اگر کوئی چیز اچھی لگے کسی کو تو تعریف کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے تو برکت کی دعا کریں. اچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے؟ کوئی علامت؟ دیکھیے اس کو پتہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جو موطا کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ تو وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو ان کو دیکھ کے کسی نے کچھ ایسے تعریفی کلمات کہے تو بعد میں ان کی طبیعت خراب ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامہ یقتل احدکم اخاہ، کہ تم میں سے کیوں اپنے بھائی کو کوئی قتل کر رہا ہے، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ تو یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دے دیا کہ بھئی انہوں نے یہ دیکھ کے ایسا کہا تھا اور یہ ایسا ہو گیا. باقی آج ہم یہ کہتے نہیں پھریں گے. یعنی آج کے زمانے میں بہت آسان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا اور اس کے جانے کے بعد طبیعت خراب ہوئی تو فوراً کہہ دیا کہ وہ آیا تھا، نظر لگا دیا. کس نے بتایا آپ کو؟ مطلب یہ غیب کی چیز ہے، یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اور چانس ہی نہ ہو، بہت ہی واضح طور پر کہتے ہوئے کچھ سنا گیا یا علاج وغیرہ کرا رہے ہوں ٹھیک نہ ہو تو ہو سکتا ہے. تو بہت زیادہ آدمی پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ قرائن ملے تو چلو اس موقع پہ آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو گھڑی گھڑی جگہ جگہ اس کو کہتے پھرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کا علاج جو مسئلہ ہے اس کو اس پہ ہم آئیں گے شیخ. اصل میں یہ جو بہت اہم بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد حق ہے، لیکن ہمارے یہاں مطلب ہر چھوٹی موٹی بات پر یا یوں ہی نظر لگ گئی، فلاں نے نظر لگا دیا. چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں، بلکہ ایک صاحب نے تو بھی سوال کیا تھا کہ میاں بیوی آپس میں اپنے بچوں کو صحیح سے کھلا نہیں سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، کچھ بول نہیں سکتے. یعنی میاں بیوی کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے کہ بچے کو پیار نہیں دے سکتے، انہیں نظر لگ جائے. اتنا مطلب ذہن میں خرافات بھر دیا کہ نظر لگ پیار نہیں دیں گے پھر کس کو پیار دیں گے. اور اس کا طریقہ بھی بتا کے رکھا ہے کہ وہ بیوی نہا کے پانی اس کو دے، وہ نہائے، بیوی کے نہائے ہوئے پانی سے یہ نہائے اور شوہر کے نہائے ہوئے پانی سے وہ ڈیلی ایسے کریں. کیا طریقہ ہے بھائی؟ سلف میں ایسا ہوتا تھا، صحابہ کرام میاں بیوی ایسا کرتے تھے. تو یعنی اتنا زیادہ ذہن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرور نہیں ہے کہ نظر لگ جائے، پیار محبت دیں بچوں کو. اور نظر لگ بھی گئی اس کا علاج ایسا تھوڑی آدمی ختم ہو جائے گا. اچھا شیخ کہ یہ نظر لگتی کیسے ہے؟ مطلب نظر حق ہے ٹھیک ہے، تو یہ نظر مطلب کیسے لگتی ہے؟ اب وہ جو روایت ہے موطا امام مالک کی مسند احمد میں بھی ہے، اس میں یہی منظر ہے کہ دیکھا اور تعریفی کلمات کہہ دیے اور نظر لگ گئی. تو ایسے کسی نے دیکھا کسی کی اچھی چیز اور برکت کی دعا نہیں کیا اور اس کی تعریف کر دی. نظر لگنے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آدمی کچھ کروائے یا کچھ کرے یا کچھ کہے، بس وہ للچائی نگاہوں سے دیکھ لے اور حسد کی نگاہ سے دیکھے تو وہ نہیں. نظر میں کرنے وغیرہ کی بات ہے تو جادو ٹونا وہ سب دوسرا ٹاپک ہے. وہ نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہو، کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس آدمی نے دیکھا اور کچھ ایسے کلمات کہہ دیا، عجیب نظروں سے دیکھا، اس کو کہہ دیا، یعنی للچائی نگاہوں سے دیکھا اور برکت کی دعا نہیں کی، برکت کی دعا وہ دیکھتا رہا، بس وہ نظر لگ جاتی ہے. جی. تو اس کو اگر جیسے یہ ہے کہ نظر بد حق ہے تو چھڑانے کا طریقہ کیا؟ کیسے آدمی مطلب اگر کسی کو لگ گئی ہے نظر تو کیسے اس کا علاج؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نظر بد کا نام نہیں دینا چاہیے. ایسی کوئی دقت ہے بہت، یعنی سارے ذرائع ختم ہو گئے پھر بھی آخری آپشن کے طور پہ کوئی کرنا چاہے، سوچنا چاہے سوچ لے، لیکن بات پہ نظر بد کی بات نہیں لانا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات جہاں تک علاج کی بات ہے تو اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھے،
سورہ فاتحہ بھی علاج ہے ہر چیز کا. سورہ فاتحہ پڑھے, معوذتین پڑھے, یعنی ذکر و اذکار کے ذریعے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے. اور وہ جو ایک روایت ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے اور اس سے غسل کروا کے اس کے پانی سے لے کے غسل کرے, تو بھائی یہ کسی آدمی کو پکڑ کر کے یہ بولنا کہ تم نے ایسا کیا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ چیز بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا کرتی ہے. ہاں اگر مطلب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو, وہ آدمی اعتراف بھی کر رہا ہو, وہ مان رہا ہو, سب کچھ ہے, تو چلو ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کے دور میں واضح ہو جاتا ہے ہاں فلاں کے ذریعے نظر لگی ہے. تو آج کے دور میں کیا ہے, بجائے کوئی فتنہ فساد جھگڑا, کیونکہ یہ چیزیں نا نفرتیں بہت پھیلا رہی ہیں, میاں بیوی میں جھگڑے کر رہی ہیں, پڑوسی میں جھگڑا ہو رہا ہے, یعنی کسی بھی محلے میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لوگوں نے دشوار کر کے رکھا ہے. اتنا جو ہے وہ ہم پرستی عام ہو گئی ہے کہ آپ کسی کے بچے کو اگر آپ کھلا لیے نا تو بھی مصیبت ہے. آپ کسی گھر گئے, کسی آپ کا بیٹا ہے, کسی نے تھوڑا سا اس کو دلار کر لیا تو یہ بھی برا مان جاتے سامنے والے. مطلب اتنا ذہن خراب ہے کہ آپ پیار سے کسی بچے کو اٹھا نہیں سکتے, اس کو کوئی چیز دلا نہیں سکتے, آپ کچھ بول نہیں سکتے, ساری چیزیں. حالانکہ آپ برکت کی دعا بھی کریں, آپ عالم پڑھے لکھیں, آپ ساتھ میں برکت دعا بھی, تو بھی ان کو اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو لگتا ہے تو جو ذکر و اذکار ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی نا, نظر لگنے سے پہلے بھی وہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہ پر جو دم کرتے تھے تو اس میں وہ بھی ہے نا من عین لامہ, ہاں من عین لامہ, تو یہ بھی ہے اس میں نظر بد سے بھی بچنے کی دعا ہے. تو پہلے آدمی دعا کرتا رہے. صحیح, وہ بھی طریقہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ.